وٹن آئیاں قانون پڑھن نہیں اے جڑیا پنڈا وکھو وکھ ویکھنا چاہنا وا مولے نو مولانا مارے تے مولا نہیں مار سکتا جٹ دے جنازے نال جنے جنے جانا ہے وہ وضو کر لوے ویار نو واج نہ مار چوانا تینوں واج مارنے والا کوئی نہیں رہنا جنج نال بندے بڑے ٹھیک ٹھاک کونے نہیں نتا اے جنج نہیں اس دھرتی دا سب تو بڑا جنازہ ہوے گا نمایا ہے سونیا پاکستانی مشہور فلم مولا جٹ آج کل خبروں کے پردہ اسکرین پر ایک بار پھر چل رہی ہے، لیکن اس بار اس کی خبروں کی وجہ ہے مولا جٹ بمقابلہ مولا جٹ 2۔ اس معاملے پر ہم بات کر رہے ہیں فلم مولا جٹ کے پروڈیوسر سرور بھٹی صاحب سے۔ سرور صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ مولا جٹ 2 متنازع بن گئی ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ اس کی رائٹس جو ہے آپ سے لی نہیں ہوئی ہیں، تو سرور صاحب اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، پکچر میں نے 78 میں بنائی تھی اور اس کا سکرپٹ میں خود لے کے ناصر ادیب کے پاس گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا کمپلیٹ رائٹر نہیں ہے، اس نے اس کی فلمی زبان میں اس کو لکھا۔ جتنی فلم میں لے کے گیا تھا اس کے ہر سین میں مرکزی ڈائلاگز بھی میرے ہیں، اور یہ نوری نت اور اس کی فیملی یہ میری کریشن ہے۔ اس میں جو لفظ سونیا بولتا ہے نوری نت بار بار، وہ میرا ذاتی تکیہ کلام تھا، اور یہ اس نے سکرپٹ مکمل کرنے کے بعد میں اس کو بار بار سونیا کہہ کے ناصر ادیب کو پکارتا تھا، تو اس نے وہ میرے کہنے پہ کہ یار اس کا تکیہ کلام بھی ہونا چاہیے سونیا، تو اس نے میرا ہی لفظ میرے منہ سے پکڑا اور اس پہ لکھ دیا۔ تو ہی از ناٹ کمپلیٹ رائٹر آف مولا جٹ، پہلی بات تو۔ اچھا تو یعنی کہ جو مولا جٹ 2 کی ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے امارا، ان کا کہنا ہے کہ ناصر ادیب سے انہوں نے رائٹس لیے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ناصر ادیب کے پاس رائٹس ہیں تو پھر انہوں نے لیے ہیں، تو پھر تو وہ سچے ہیں۔ لیکن جب ناصر ادیب کے پاس ہی رائٹس نہیں ہیں، وہ رائٹس کا اونر ہی نہیں ہے، اور یہ کہے جا رہے ہیں جی ہم نے ناصر ادیب سے رائٹس لیے ہیں، تو کیا ناصر ادیب فلم کا مالک ہے؟ وہ پروڈیوسر ہے۔ اس طرح تو پھر سلطان رئی کہے جی میں نے مولا جٹ کا رول کیا تو میں بھی اس کا مالک ہوں، مصطفیٰ قریشی کہے میں بھی اس کا مالک ہوں، اور یونس ملک کہے کہ میں بھی اس کا مالک ہوں۔ یہ تو ایک بیوقوفوں والی بات ہے جو ہمارا سوچ رہی ہے، اور ناصر ادیب انہیں چیٹ کر رہا ہے، اور ناصر ادیب ان سے جیل سازی کر رہا ہے اپنے چند پیسے لینے کے لیے، کیونکہ وہ بڑے سالوں سے وہ بیکار بیٹھا ناصر ادیب سے اس معاملے پر آپ کی ناصر ادیب سے بات ہوئی ہے؟ ناصر ادیب کو میں نے جب انہوں نے فلم شروع کی، میں نے ناصر ادیب کو فون کیا، میں نے کہا کہ ناصر صاحب آپ نے ان کو بتانا ہے کہ فلم کا مالک کون ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر آپ فلم نہیں بنا سکتے۔ اگر ناصر ادیب نے ان کو نہیں بتایا تو وہ ناصر ادیب جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جیل ساز ہے، وہ غلط بیانی کر رہا ہے، کیونکہ وہ فلم کا پروڈیوسر نہیں ہے۔ اور فلم کے جتنے کریو ہے، اس کا ایکٹر، ڈائریکٹر، اس کا کیمرہ مین، اس کا سارا یونٹ انکلوڈنگ ناصر ادیب، ہر بندے نے اپنے کام کا معاوضہ لے لیا ہوا ہے، اور وہ سارے ورکر تھے، وہ ان میں سے کوئی بھی مالک نہیں تھا، اور میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں تھا اللہ کے فضل سے، میں نے اکیلے نہیں اس کو فائنانس کیا، کریٹ کیا۔ آئی ایم ون آف دوز پروڈیوسرز ہو آر کریٹرز آف دیئر فلمز، آئی ایم لیڈنگ دیٹ کریٹو فلم۔ سرور صاحب جب اسکرپٹ لکھا گیا اس پہ آپ کا بھی نام تھا، اور جو کریڈٹس تھے فلم میں اس کا رائٹنگ کریڈٹس آپ کا بھی نام تھا اس پر؟ جی نہیں، رائٹنگ کا کریڈٹ میں نے سارا اسی کو دیا، بات سمجھے نا۔ لیکن سکرپٹ میں لے کے گیا، جس کو اس نے پڑھا، اس نے کہا یہ 90% مکمل ہے، تو ہی از ناٹ اوریجنل کریٹر اینڈ رائٹر آف دس فلم، بٹ آئی ہیو گیون ہم فل کریڈٹ۔ تو وہ بجائے اس کے کہ میرے اس احسان کو یاد رکھے، اور اس کا اس نے آج تک فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو چیٹ کر رہا ہے اور کوئی چیٹ ہو رہا ہے تو وہ ان دونوں کا فالٹ ہے، اور میں نے اسی لیے ایف آئی اے میں یہ کیس دے دیا ہے
اور ان کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور یہ وہاں آئیں اور آ کے میرے سامنے بیٹھیں اور ان کو میں بتاؤں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. تم لوگوں کو جرت کیسے ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے رائٹس کو ابیوز کرو اور میرے رائٹس کو ڈکیتی کرو یا چوری کرو یا جیل سازی کرو. ایک کہے کہ جی میں نے خرید لیے ہیں، دوسرے کہے جی میں نے بیچ دیے ہیں، میں مالک ہوں اس کا. مولا جٹ 2 کے جو پروڈیوسرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. وہ کریں جو بھی کر سکتے ہیں. ان کی فلم نہیں لگے گی، نہ میں لگنے دوں گا انشاءاللہ. پاکستان میں قانون ہے، پاکستان میں عدالتیں ہیں، پاکستان میں حق انصاف ہونا شروع ہو چکا ہے. جہاں پہ پرائم منسٹر کا پکڑا جا رہا ہے، اس کی جیل چوری اور اس کے بچوں کو لایا جا رہا ہے عدالت میں اور گھسیٹا جا رہا ہے، وہاں پہ کیا میرے رائٹس یہ لے لیں گے؟ کیا عدالتیں یہاں پہ انصاف نہیں کریں گی میرے ساتھ؟ پورا ملک جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. سرور صاحب نتیجہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کریڈٹ دے، آپ سے رائٹس لے فلم؟ کیا آپ چاہتے کیا ہے پھر آخر میں؟ امبر، ان کا خیال ہے کہ میں ان سے شاید کوئی پیسے لینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، یا میں ان سے کہہ رہا ہوں. میں نے یہ بلال لاشاری کو جب اس کی فلم وار بنی ہے، میں نے اس کو جیم خانہ میں بلا کے کھانا دیا، اس پہ مبارکباد دی. جب اس نے مجھے بتایا جی میں مولا جٹ بنانا چاہتا ہوں، میں نے اس کو روکا. میں نے کہا کہ بیٹے یہ آپ نہیں بنا سکتے. اور اس نے پھر مجھے کہا جی ہمارا آپ سے رائٹس لے گی. تو ہمارا نے آج تک میرے ساتھ بات ہی نہیں کی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ناصر ادیب سے رائٹس لے لیے. ناصر ادیب اگر انہیں چیٹ کر رہا ہے اور یہ چیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا فالٹ ہے. اور سرے عام وہ اناؤنس کر رہے ہیں جی ہم نے رائٹس خرید لیے اور اس نے رائٹس بیچ دیے. تو ان کو تو میں پنش کرواؤں گا، ان کو قانون کے دائرے میں لاؤں گا. ان کو جرت کیسے ہو یہ ایسا کریں؟ تو بہر صورت نہ مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے ان کی کسی اور بات کی ضرورت ہے. یہ فلم بنائیں، فلم بنانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مولا جٹ نہیں بنا سکتے، نہ مولا جٹ کے کریکٹروں کو یوز کر سکتے ہیں. دیٹ از مائی لیگیسی، دیٹ از مائی کریشن اینڈ دیٹ از مائی پراپرٹی. اور انٹلیکچوئل پراپرٹی جی میرے پاس ہے. سینسر سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، سینسر سرٹیفکیٹ بھی 2024 تک میرے پاس. میرے پاس کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کا، موقف ہمیں پیش کرنے کا. ہمیں لینی ہے اب ناظرین چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد نیو یارک میں حملہ. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگرچہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے، حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی سے ہونے والی اموات کی تعداد دہشت گردی سے ہونے والی اموات سے کہیں زیادہ ہے. ایک تازہ عالمی تحقیق کے مطابق آلودگی دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی اموات کا سبب بن رہی ہے. ہلاکتیں آلودہ ہوا اور پانی کے ذریعے دل اور پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باعث ہوتی ہیں. ریسرچ کے مطابق آلودگی کے سبب ہلاک ہونے والے قریباً 90% افراد کا تعلق غریب یا بدتر اقتصادی صورتحال والے ممالک سے ہوتا ہے. تیزی سے صنعت کاری کی جانب بڑھتے ممالک جیسے بھارت، پاکستان، چین اور بنگلہ دیش میں آلودگی سے ہونے والی اموات کا تناسب 1/3 ہے. فضائی آلودگی نے سن 2015 میں 9 ملین افراد کی جان لی تھی. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر انسانی اموات کا دوسرا سبب آلودہ پانی ہے، جس کے پینے سے معدے کی بیماریوں اور بیکٹیریل انفیکشن نے جنم لیا اور دنیا بھر میں 1.8 ملین افراد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے. اس پریشان کن صورتحال سے نمٹنے کا واحد حل دنیا کے چھوٹے بڑے ممالک میں باہمی تعاون ہے. تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند ماہ قبل ماحولیاتی تبدیلی کو کم کرنے کے سب سے بڑے معاہدے پیرس ایگریمنٹ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا، جو کہ ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کی عالمی کوششوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے. یہ تو ہوا ملک بھر میں ماحولیاتی آلودگی کے اثرات ہم نے دیکھے، لیکن پنجاب میں آج کل اسموگ زیادہ ہوا ہے، اس سے لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں. اسی پر مخصوص مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ پنجاب کے انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نسیم الرحمان. بہت بہت شکریہ رحمان صاحب وقت دینے کا. رحمان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال جب یہ اسموگ، اور ہر سال کی طرح اسموگ ہوتا ہے، اسی موسم میں ہوتا ہے،
تو بہت سارے ماہرین نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا ایئر کوالٹی میٹرز موجود ہیں، کتنے ہیں اور ان کی ریڈنگز کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے ہمارے چونکہ فضا میں آپ کو پتہ ہے یہ جو فوگ جب بنتی ہے، دھند بنتی ہے، تو اس کے ساتھ امیشنز جب شامل ہو جاتی ہیں، سموگ، تو یہ سموگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو ہوا میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری گیسز ہوتی ہیں، پرٹیکولیٹ میٹر جس کو ہم گرد کہتے ہیں. اس کے ساتھ جب دھواں مل جاتا ہے تو اس کو ایک سائنٹیفک نام ہے، پرٹیکولیٹ میٹر کہتے ہیں. سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، نائٹروجن آکسائڈ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہماری اسیسمنٹ کے مطابق چونکہ ہم وقتاً فوقتاً یہ اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، جو پرٹیکولیٹ میٹر ہے اس میں جو PM10 ایک ہمارا ہوتا ہے پیرامیٹر، اس کا سٹینڈرڈ ہے تقریباً 150 مائکروگرام پر کیوبک میٹر. یہ ہم نے اسیس کیا ہے کہ یہ بعض جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، بعض جگہوں پہ جہاں پہ یہ ڈسٹ زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پہ امیشن ساتھ ہوتی ہیں، لائک یہ 2 اسٹروک انجن رکشا جہاں پہ جیسے لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے یا داتا دربار کا ایریا ہے، یا اس طرح کی جو کنجسٹڈ پوائنٹس ہیں جہاں کہ سڑکوں پہ اور سائڈوں کے اور ڈیوائڈرز پہ مٹی ہوتی ہے اور صفائی ستھرائی کا انتظام بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ 150 کی بجائے یہ ایکسیڈ کر جاتا ہے، کبھی 250 چلا جاتا ہے، 200 چلا جاتا ہے، اس طرح کر کے. لیکن باقی جو پیرامیٹرز ہیں اس میں نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ، یہ 2 پیرامیٹرز رہتے ہیں جو کہ ود ان رینج رہتے ہیں. مگر جہاں پہ ٹریفک کنجیشن بہت زیادہ ہو، جہاں پہ کوئی اشارہ ایسا سگنل بند ہو جاتا ہے، وہاں پہ گاڑیاں بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، یا ویسے ادروائز ٹریفک کنجیشن ہو جائے، تو ہم نے آبزرو کیا کہ اس جگہ پہ اس مخصوص وقت کے لیے یہ 2 پیرامیٹرز بھی رائز کر جاتے ہیں. باقی جو پیرامیٹرز ہیں وہ سارے ہمارے اس کے مطابق آلموسٹ ود ان لمٹس ہیں، بٹ یہ صورتحال ہے. لیکن جو سوال میں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہمیں جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ ہوا میں، فضا میں کس قسم کی آلودگی ہے، کہاں کہاں یہ پیرامیٹر سے تجاوز کر رہا ہے، تو ایگزیکٹ وجوہات جو ہے وہ اس کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا. تو ایئر کوالٹی میٹرز کی بات پچھلے سال بھی ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ کتنے ایئر کوالٹی میٹرز ہیں، کہاں کہاں ان کو لگایا گیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں، دیکھنا بات سیدھی ہے کہ جب فوگ کے ساتھ امیشنز ہماری ملتی ہیں، اب ان امیشنز کے سورسز کیا ہیں؟ ان امیشنز کے سورسز جیسے ہم لاہور کی مثال لیتے ہیں تو یہاں پہ شمالی لاہور میں اسٹیل ملز اور فرنسز ہیں تقریباً 329 کے قریب، ان کا بہت سارا دھواں. جی رحمان صاحب ایمیشنز کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن سوال ایئر کوالٹی میٹرز کا تھا. آپ کی آواز مجھے کٹ رہی ہے، آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آ رہی. ایئر کوالٹی میٹرز جو آلات ہوتے ہیں جو فضا میں آلودگی اور جو معیار ہے فضا میں جو آلودگی ہوتی ہے اس کا جو میجر کرتا ہے، وہ میٹرز کتنے ہیں پنجاب حکومت کے پاس، کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں؟ میٹرز اس میں نئے لیے ہیں، ایئر پوائنٹرز جن کو کہتے ہیں، اور لاہور میں وہ ہم نے ایک اپنے ہیڈ آفس جو ہمارا گلبرگ میں ہے وہاں پہ انسٹال کیا ہے. اسی طرح ہم نے ایک ٹھوکر نیاز بیگ میں انسٹال کیا ہے. اسی طرح ایک UET میں ہے، ایک میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں ہے، ایک شادرہ والی سائڈ پہ ہے. یہ تو نئے ہے، بٹ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس چونکہ ہمارا محکمہ کافی سالوں سے قائم ہو چکا اور لیبارٹری بھی ہماری کام کر رہی ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک فرانس نے ہمیں لیبارٹری دی، وہ خاص عرصے تک اپنا کام کرتی رہی. پھر جائکا نے ہمیں اکوپمنٹ دیا، اس کے تھرو ہم نے 3 جو ہے مانیٹرنگ 2 مانیٹرنگ اسٹیشن لگایا، 3 ہم نے وہاں پہ ڈسپلے اسکرینیں لگائیں جن کے اوپر لاہور میں ٹاؤن شپ اور اس کے علاوہ ایک ٹاؤن ہال میں لگا ہوا تھا، تو وہ ڈیٹا دیتا تھا. لیکن کرنٹلی ہم نے 6 نئے اکوپمنٹ خریدے ہیں جو کہ میں نے عرض کیا ہم نے انسٹال کی ہیں اور ان کا ڈیٹا آ رہا ہے. ان کا ڈیٹا آ رہا ہے، لیکن یہ صرف لاہور میں، کیونکہ جو اسموگ کی کیفیت ہے وہ پنجاب کے کئی شہروں میں ہے، ملتان میں بھی ہے، بہاولپور، ساہیوال، بہاول نگر. لاہور کے علاوہ ہماری 7 لیبارٹریاں مزید اور ہیں، جس میں ملتان ہے، جس میں رحیم یار خان ہے، گجرانوالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی، فیصل آباد. تو ان اضلاع میں بھی ہماری لیبارٹریاں قائم ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں بھی ہمارے پاس اکوپمنٹ کا ایشو بھی ہو تو ہماری سرٹیفائڈ لیبارٹریاں بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں. تو آتا رہتا ہے، لیکن ہم اس وقت اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو پرانے آؤٹ ڈیٹڈ کئی جو ہمارے اکوپمنٹ جو خراب ہو چکے تھے، جو ان کے سینسر ہو گئے، تو اب نئے اکوپمنٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ ہم نے 6 ایئر پوائنٹر خریدے ہیں اور وہ ہم نے انسٹال کر دیے اور ان کا ڈیٹا آ رہا ہے. اچھا اب ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جو ماہر ماحولیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی وجوہات ہے، اس میں آپ کی ٹریفک
جیسے آپ نے فرمایا تھا ٹریفک بھی شامل ہے، اس میں درخت بھی کٹ رہے ہیں، اس میں جو ڈیولپمنٹ جو کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی شامل ہے، اس میں صنعتیں بھی شامل ہیں، اس میں کول پروجیکٹس بھی شامل ہے جیسے ساہیوال میں جو چل رہا ہے، لوگ کوڑے کو آگ لگاتے ہیں، وہ ایک فیکٹر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا فیکٹر جو ہمارا اس موسم میں آتا ہے جب یہ فوگ بنتی ہے، اس وقت یہ دھان کی فصل کٹتی ہے، کسان اپنے کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بہت زیادہ آگ لگائے گی، ہمارے ایریاز میں بھی آگ لگائے گی۔ تو اس دفعہ اب ہم نے ہماری جو پنجاب حکومت ہے ہم نے 144 نافذ کر دیا ہے جو کہ 16 دسمبر تک یہ نافذ عمل رہے گا، اور اس کے مطابق کوئی بھی کسان اپنے کھیتوں کو کٹائی کے بعد فصل کٹائی کے بعد آگ نہیں لگا سکتا۔ کوئی بھی اگر کوڑے کو آگ لگائے گا اس کے اوپر بھی 144 لگے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹریفک پولیس کی 2 ڈیوٹیز لگا دی ہیں۔ ایک تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی جتنی دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور کل تک تقریباً 6000 چالان ہو چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات ہم نے ان کو گزارش کی ہے کہ جو 2 اسٹروک والا موٹر سائیکل چل رہا ہے، موٹر سائیکل رکشے میں جو استعمال ہو رہا ہے، وہ موٹر سائیکل ریپلیس کیا جائے اور اس کی جو 4 اسٹروک انجن موٹر سائیکل لگوایا جائے۔ اس کا پلان آلریڈی پنجاب حکومت اپروو کر چکی ہوئی ہے اور یہ فیز آؤٹ ہونے اور یہ ریپلیس ہونے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ٹریفک پولیس کو یہ بھی کہا ہے کہ اس موسم میں جب یہ ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے اور یہ فوگ بن جاتی ہے اور یہ پھر سموگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے ایمیشن مل کے، تو آپ ٹریفک کنجیشن نہ ہونے دیں، اور جس طرح محرم یا دوسرے مواقع پہ آپ ٹریفک پلان ترتیب دیتے ہیں اس طرح کی ٹریفک پلان ترتیب دیں تاکہ گاڑیاں چلتی رہیں، کیونکہ جب گاڑیاں رکتی ہیں کنجیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ جو کثافتیں ہیں وہ کٹھی ہو جاتی ہیں، اور چونکہ اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے فوگ کی اور یہ پھر اس امیشنز کو ڈسپرس نہیں ہونے دیتی، اور یہ پھر فوگ کے ساتھ جب دھواں مل جاتا ہے تو یہ سموگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری اپنی فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو ہم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ایسی تمام رحمان صاحب جیسے آپ نے کہا کہ سیکشن 144 لگایا گیا ہے اور کھیتوں کو جلانے کا جو عمل ہے اس کو جرم کر دیا، اس کو روک دیا گیا ہے، لیکن عمل درآمد کس حد تک ہو سکتا ہے؟ ڈیلی ہماری چیف منسٹر پنجاب کتنے جو ہے آپ نے روکے ہیں، کتنے کسانوں کو روکا ہے؟ چیف منسٹر پنجاب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے جو لاسٹ ایئر سے ہے منسٹر انوائرمنٹ سربراہی میں، اس کی آج ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارا محکمہ، لوکل گورنمنٹ، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، سپارکو، یہ سارے آتے ہیں، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ابھی جب میں میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں تو ہمیں ہوم ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ چونکہ ڈپٹی کمشنرز اور ہمارے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو 100 سے زیادہ FIR انہوں نے بتائیں کہ جی اس کے اوپر درج ہوئی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ہمیں یہ سپارکو کے تھرو معلوم ہوا تھا کہ ہمارے جو اضلاع ہیں شیخو پورہ، حافظ آباد، گجرانوالہ، اس کے علاوہ اوکاڑا، پاک پتن، یہاں پہ کھیتوں کو آگ لگائی گئی۔ فوری طور پہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اس کے اوپر الرٹ کیا گیا، اور اب خاصی حد تک جو آگ ہے وہ جو کھیتوں میں لگ رہی تھی وہ عمل رک گیا، تو یہ اس کا روک دیا گیا ہے۔ رحمان صاحب آخری سوال کیونکہ میرے پاس وقت کافی تھوڑا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اگلے سال تک کون سے ٹھوس اقدامات جو ہیں لیے جائیں گے جس کی وجہ سے یہ ایٹ لیسٹ کچھ اسموگ کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی اس وقت گورنمنٹ بہت سیریسلی اس کے اوپر ورک کر رہی ہے اور اسموگ پالیسی رائج ہو چکی ہے، اپروو ہو گئی ہے کونسل سے، اور ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ سارے جو اس کے جو فیکٹرز ہیں، ڈسٹ پولوشن ہے، جو ایئر پولوشن ہے، انڈسٹری کا ایشو ہے، جو ہماری یہ کسانوں والا ایشو ہے آگ لگانے والا، ان پہ قابو پایا جائے، اور ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال تک صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں وقت ہے۔ رحمان صاحب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد مولا جٹ بمقابلہ مولا جٹ۔ پارلیمانی جماعتوں کا ملک میں نئی حلقہ بندیاں کروانے اور قومی اسمبلی کی نشستیں نہ بڑھانے پر اتفاق۔ نئی حلقہ بندیوں سے پارلیمان میں پنجاب کو نقصان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو فائدہ ہوگا۔ دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی تیسرا بڑا مسئلہ۔ پاکستان میں دہشت گردی سے زیادہ اموات ماحولیاتی آلودگی کے سبب ہوئی۔ حکومت اس سنجیدہ مسئلے پر کتنا سنجیدہ؟ مولانا مارے تے مولا نہیں مار سکتا۔ اور مولا جٹ بمقابلہ مولا جٹ۔
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ताज़ा मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ और फिर इंतखाबात नहीं होंगे तो इंतखाबात मुतनाज़ा हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्लिमानी जमातों ने नए हल्का बंदियों के बिल के मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया है। उन जमातों ने भी जिन्होंने मरदमशुमारी के नताइज पर सवालात उठाए थे। नई हल्का बंदियों से पंजाब को नुकसान और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को फायदा होगा, जबकि सिंध वहीं का वहीं रहेगा। तो कौन से अजला से सीटें गई, कहाँ इजाफा हुआ, और फिर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि 7,80,000 की आबादी के लिए एक सीट मुकर्रर होगी। गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस साल भी सूबा पंजाब के कई शहर आलूदगी और स्मॉग की जद में है। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, हाफिजाबाद, गुजरात और खानेवाल। पिछले साल हुकूमत का कहना था कि भारत में फसलों को जलाने के अमल और मगरबी हवाओं की वजह से स्मॉग की सतह में इजाफा हुआ है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस स्मॉग की वजह सिर्फ इंडिया में फसलों का जलाना नहीं, इधर दरख्तों की कटाई, सनतें, गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल भी है। वैसे तो माहौलियाती आलूदगी और तब्दीली पूरे मुल्क का मसला है तमाम पंजाब में, लेकिन तहम पंजाब में आजकल शिद्दत इख्तियार किया हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इससे निमटने के लिए सिर्फ एहतियाती तदाबीर के लिए इश्तहारात छाप रहे हैं या ठोस इक़दाम भी उठा रहे हैं। और आखिर में मौला जट, पाकिस्तान की मकबूल तरीन फिल्मों में से एक। मौला जट 2 तो बन रही है लेकिन तनाज़े के बगैर नहीं, तो क्या मुकाबला और लड़ाई अदालत में जाएगी? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में पार्लिमानी जमातों के इजलास में 2018 के आम इंतखाबात से कबल मुल्क में नई हल्का बंदियाँ कराने की तजवीज़ की मंजूरी। कौमी असम्बली की मौजूदा 272 नशिस्तों को बरकरार रखने का फैसला भी किया गया है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 20,77,74,520 अफराद पर मुश्तमिल है। सूबा पंजाब की आबादी 11,12,04,42 यानी 52.94% है। सूबा सिंध की आबादी 4,78,00,000 यानी 23.04% है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 3,05,23,371 यानी 14.69% है। सूबा बलूचिस्तान की आबादी 1,23,44,408 यानी 5.94% है। कबायली इलाका जात की आबादी 50,01,676 यानी 2.40% है, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 20,06,572 यानी 0.96% है। पार्लिमानी जमातों के इजलास में तय पाया है कि सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की हालिया 272 नशिस्तों का तनासब नई मरदमशुमारी की रोशनी में दोबारा तय किया जाएगा। आबादी के नए तनासब और मुजवजा फार्मूले की रोशनी में कौमी असम्बली की बराह रास्त इंतखाब वाली 272 नशिस्तों में से पंजाब की नशिस्तें 148 से कम होकर 141 हो जाएंगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें 35 से बढ़कर 39, सूबा बलूचिस्तान की नशिस्तें 14 से बढ़कर 16, जबकि इस्लामाबाद की नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो जाएंगी। सूबा सिंध की 61 और फाडा की 12 नशिस्तें बरकरार रहेंगी। फयाज राजा, डान न्यूज, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब वक्त देने का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतनब्बे किया था कि अगर 10 नवंबर तक मंजूरी नहीं दी गई नई हल्का बंदियों की तो फिर इलेक्शन बर वक्त नहीं हो सकेंगे और मुतनाज़ा रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि काम जल्दी हो रहा है, हो सकता है ये इसमें पहले सबसे बड़ी अहम बात मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो डिलिमिटेशन के तमाम खदोखार उसकी स्ट्रेटजी बनाना, उसके मुताबिक हल्का बंदी करना, आबादी के तनासब से उस सीटें का एडजस्टमेंट करना, ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट था। तो आज जो स्पीकर साहब ने, जब मैं देख रहा था, उन्होंने जिस अंदाज से एक बाकायदा डिक्टेशन की शक्ल में ये कहा कि जी एक हल्के में 7 लाख हो गई, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 3 लाख, तो फिर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट किधर गया? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मुझे समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं कहा कि जनाब ये तो डिलिमिटेशन एक्ट 74 जिसका मर्ज कर दिया इलेक्शन एक्ट 2017 में जी, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात में आता है कि वो कहाँ सीटें देखता है, वो उसने किस सूबे में सीटें जानी, और आबादी के तनासब से मरदमशुमारी की रिपोर्ट सामने रखते हुए जितने माजी में जितनी मरदमशुमारी हुई है, मरदमशुमारी के बाद जो हुई है डिलिमिटेशन 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ज़हर उनकी हुकूमत थी जब हुआ, इसके बाद ये डिलिमिटेशन के तहत दोबारा जो हुई है वो 84 में हुई, फिर इसके बाद 87 में हुई, और फिर 98 की मरदमशुमारी को देखते हुए 2002 में हुई।
یہ سارا ایک الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ ہے. اور جو ہمارا جو ڈیلیمیٹیشن ایکٹ 74 کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی مردم شماری کا حتمی رزلٹ یعنی گزٹ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پاکستان کو موصول ہو جائے تو وہ اپنی جغرافیائی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے آبادی کو تناسب دیکھتے ہوئے وہ اپنے سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کرے گا. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. باقاعدہ ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ پہنچے گا کہ ظاہر قانون تو پارلیمان میں جانا ہے, پارلیمانی جماعتیں جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, منظوری دینی ہے, تو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار کرتا ہے, پارلیمانی پارٹیاں جو ہے اس پہ اتفاق کرتی پھر منظوری دیتی. پارلیمانی پارٹی کا علیحدہ سے جو ایک انتخابی ٹھیک ہے وہ پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بریفنگ دے دی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور سارا معاملہ ہو گیا. تو اب تو انہیں باقاعدہ پارلیمانی بورڈ بیٹھ گیا نا, پوری پارلیمانی جو کمیٹی ہے یا پارلیمنٹ پوری پارلیمنٹ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے سیٹیں ایڈجسٹمنٹ کر دی, پنجاب کو یہ کر دیا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہمیں صرف الیکشن کمیشن کی حاکمیت جو تھی اس پر ہمیں ہوا ہے کہ ان کی قدغن لگ گئی, گرہن لگ گیا, ان کی حاکمیت جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن گئی. ہمارا کہنے کا مطلب ہے اب اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے. اب ایک اور بات دیکھیں کہ ابھی چند روز پہلے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ کابینہ نے منظوری دی کہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے کہا 30 سیٹیں بڑھے گی, 300 سیٹیں بڑھ جائیں گی 300 تک. ٹھیک ہے, اس پر ہمیں اعتراض نہیں تھا, ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ ایک دم جو پارلیمنٹ میں آیا تو یہ بڑا خوش عین فیصلہ تھا کہ ہماری پارلیمنٹ کمیٹی کے تمام پارلیمنٹ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. یہ درست فیصلہ ہے کہ انہیں بیٹھ کے فیصلہ کیا. وہ اس لیے مسترد کرنا پڑا کہ اگر یہ حکومت کی یہ میں سمجھتا تھا کہ ایک بہت بڑی گہری چال تھی حکومت کی, اور آج اس کے بارے میں میرا دنیا میں فرنٹ پیج پہ میرا چھپا ہوا تھا. اب وہ اس پہ یہ تھا ان کا کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہہ دیں کہ اب ہم سیٹیں بڑھا رہے ہیں, چاروں صوبے میں سیٹیں بڑھتی, خواتین کی بڑھتی, منارٹی کی بڑھتی, پورا سسٹم جو تھا وہ درم برم ہو جاتا اور ہر پارٹی کے اپنے مفادات تھے, تو ایک انتخابی جنگ شروع ہو جاتی اور اتنی بڑا پچیز اسی کی روشنی میں انتخابی فہرستیں بننی تھی نئی حلقہ بندی کی روشنی میں. تو ایک بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کہتی ہے جی وقت ختم ہو گیا ہے, حکومت 5 جون کو جانے والی ہے, اس کو آرٹیکل 254 کے تحت ایکسٹینڈ کر دیں 6 مہینے تاکہ ہمارے لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر 300 سیٹیں اضافہ ہو جاتا تو وہ وقت بر وقت نہ ہو سکتا اور پھر الیکشن بر وقت نہ ہوتے, پھر الیکشن بر وقت. یہ اس لیے خوش عین فیصلہ کیا ہماری پارلیمنٹ. لیکن یہ تو طے تھا نا کہ پنجاب کی سیٹیں کم ہوں گی. اچھا, پنجاب کا اب یہ ہمیں یہ بڑا اس پر کرٹیسائز ہو رہا ہے مردم شماری پر. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پنجاب کی آبادی کم ہو گئی تو اس سے بڑی شفافیت ہو گئی ہے مردم شماری میں. پنجاب میں ان کی حکومت, فیڈرل میں ان کی حکومت, تو انہوں نے تو اپنا پنجاب کے صوبے کا بھی دھیان نہیں رکھا. تو انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ جو مردم شماری ہے یہ باقی مردم شمار سے بہتر ہوئی ہے. اچھا, لیکن MQM اور پیپلز پارٹی انہوں نے جو آبادی اور مردم شماری پہ سوالات اٹھائے تھے, بھی کہا تھا کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے, لیکن مان گئے ہیں, اس پہ بھی مان گئے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو ہمیں تو اس تناظر میں یہ نظر آتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے جو جہاں کی حکومت ہے وہاں انہیں مداخلت نہیں کی, چونکہ یہ سارا ڈاٹا صوبائی حکومت کے ذریعے آتا تھا. تو جہاں تک ہمارا یہ خیال ہے کہ سندھ حکومت نے مردم شماری کے بارے میں ٹیمپرنگ کی ہے, اور اس لحاظ سے تو پنجاب سیٹیں کم کر دی. یعنی پنجاب کی جو اپنا ایک اتنا بڑا مفادات ہے, کبھی ہمارا مفاد تھا, انہوں نے خاموشی اختیار کی. جو بھی رپورٹ آئی مردم شماری کی انہوں نے مداخلت نہیں کی. ہاں, لیکن نقصان ہوا ہے. ہاں بالکل نقصان ہو گیا. ان کی 9 سیٹیں جو ہیں, اس کے بعد آئندہ بھی جو فائنینشیل بل آئے گا اس میں بھی ان کو ہوگی, سروس کے کوٹے میں ان کی کم ہو جائے گی. ہمارے جو سروس کی جو ہے اس کے اندر کم ہو جائے گی. بے پناہ ان کے مسائل پیدا ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے مداخلت نہیں کی. یہاں آپ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ کی آپ کو 1.5 کروڑ دکھا رہے ہیں. اس کے کیونکہ وہ ڈاٹا اکٹھے کرنے میں وہ صوبائی گورنمنٹ کا ملازم تھا نا. صوبائی گورنمنٹ کا ملازمین نے اپنے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ پیش کی. یہ انہوں نے ایک نیا, ہماری سیاسی پارٹی میں ادراک نہیں ہے نا, انہوں نے کیا کیا شروع میں, ہم نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ جو ڈاٹا دیں گے جو ہمارے شمار کنان وہ ڈپٹی کمشنر کو دیں گے. یہ غلط تھا. اچھا, جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے.
تاکہ وہ خود سے چیک کر سکے, جائزہ لے سکے کہ جو نتائج ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بات بہت طویل ہو جاتی ہے. کراچی کی بدقسمتی ہے, ان کی بدقسمتی کا آغاز 72 میں ہوا تھا. اب ہم کہنا چلیں ٹھیک ہے, آپ کے ڈان کے ذریعے کہہ دیتے ہیں. اس وقت کے صدر مملکت جو تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, ابھی پرائم منسٹر بنے تھے, پریزیڈنٹ پاکستان تھے وہ. انہوں نے کراچی کی آبادی 70 لاکھ سے 33 لاکھ کروا دی تھی. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. اب بے شک جو بھی آنا چاہے گا ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. اس کے وہی ریشو آج تک چلی آ رہی ہے. اچھا اب کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, سوال یہ کیونکہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن میں جو بہت اہم سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب جو 272 نشستیں برقرار, تھوڑا سا رد و بدل ہوا ہے, کسی کی کم کسی کی زیادہ, اب اس عمل میں کتنا وقت لگے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ نہیں, اب تو آسانی پیدا کر دی. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو 3 مہینے میں یہ ڈیلیمیٹیشن اس لیے کر دیں گے. ایک آئینی طور پر انہوں نے ایک ترمیم کروانی ہے جس پر الیکشن کمیشن بار بار کہہ رہا ہے, وہ ہو جائے گی چند روز میں. اب ہمارا آئین یہ کہتا ہے, آرٹیکل 224 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حتمی رزلٹ آنے کے بعد, یعنی مردم شماری کا گزٹ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں ایک ترمیم کر کے وہاں لکھ دیں پروویژنل رپورٹ آنے پر الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرا سکتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک آئینی ترمیم ہونی ہے. وہ جو ہی آئینی ترمیم ہو جائے گی 10 نومبر سے پہلے تو الیکشن کمیشن پاکستان اس عبوری رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حلقہ بندیاں کر دے گا. اور بڑا آسان کر دیا. 2002 کی حلقہ بندی ہے, اسی میں انہوں نے تھوڑا سا رد و بدل کر کے, اور جہاں پہلے 6 لاکھ سے 4 لاکھ سے وہاں 8 لاکھ 9 لاکھ کی کر دیں گے. لیکن اس پر مسائل یہ پیدا ہو جائیں گے جو میں آپ کے ساتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پولنگ اسٹیشن کی تعداد ابھی 70,000 کر رہے ہیں, وہ اس آبادی کے لحاظ سے وہ 1.5 لاکھ کرنے پڑیں گے پولنگ اسٹیشن. اور اب جو سٹاف نے کم از کم 15 لاکھ سے زیادہ سٹاف چاہیے. یہ اس سے الیکشن کمیشن کو یہ انتظامی معاملات میں ان کو ہوگی بڑی تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, ڈیفیکلٹی پیش آئے گی. تربیت بھی دینی ہوگی. 15 لاکھ کا سٹاف کہاں سے لائیں گے؟ 15 لاکھ کا سٹاف چاہیے اور 1.5 لاکھ بلڈنگ چاہیے, ان کی ٹریننگ بھی چاہیے. تو یہ ایک مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دن میں انتخاب کرانے کے بجائے اس کو وقفے سے انتخاب کروا دیں, تاکہ الیکشن انڈیا میں ہو رہا ہے نا, انڈیا میں تو 1 مہینہ ہوتا ہے, 1 مہینہ چلتا ہے. اب ایک اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یا سیٹیں ہماری جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بڑی مناسب ہیں اس لحاظ سے کہ انڈیا کی آبادی 1.5 ارب ہے اور وہاں سیٹیں جو ہیں عوام زرعی کی 542 ہے. ان کا ایک حلقہ 15 سے 22 لاکھ 25 لاکھ تک ہے, لیکن وہ الیکشن کراتے ہیں 1 مہینے تک, تو وہ محسوس نہیں ہوتا انتظامی معاملات کو, وہ اوور کم کر لیتے ہیں. سو یہ اگلا قدم ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, مطالبہ ہے. کنور صاحب بہت بہت شکریہ, ہمیں وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے صوبہ پنجاب میں اسموگ اس وقت چھایا ہوا ہے, کیا وجوہات ہے اور حل کیا ہے.